ہتھیار اس کا ووٹ ہے. جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں. مجھے اس کا تجربہ ہے. جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے. یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا. اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ 5 سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس رائے کے طور پہ بٹھا دیا جائے، تو یہ وائس رائے تو 47 سے پہلے بھی آ رہے تھے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہے. ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ 47 میں جب بابائے قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے، کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا. ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے. اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں، ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تل ابیب اور اسرائیل کی. کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے سے بات ہوئی. بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا. 1,17,000 ہے، 1,15,000. وہ منہا کر کے جو شخص 10-15 ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا. آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اربوں روپے کیوں لگائے گئے؟ ہماری 80 اور 85 سال کی خواتین، بزرگ، ویل چیئرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے جب ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم 47 پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے، مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا. مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے. میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا. میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے، ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی. لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے. آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں. میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں. حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں. آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے. کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا. یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب، میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا. میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن نے ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے. شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیا کھیل ہے؟ خیبر پختونخوا میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ہم پورا خیبر پختونخوا جیتتے ہیں. پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا. تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا، بنگش کو ہروا دیا گیا. کیوں ہروایا گیا؟ کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں، پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آر او آفس کو گارڈ کریں؟ دیکھیے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے. آخری بات کروں گا. پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے، اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے. ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے. یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے. عوام جس کو چاہیں گے، جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا، ان کو موقع ملنا چاہیے. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے، جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے، وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں. صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا. دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے،
حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے، التجا ہے، درخواست ہے، وہ بھی مؤدبانہ، کہ جو کمشنر راولپنڈی نے راز افشا کیے، دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے، بعد میں تو مصلحت ہوتی ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجئے، حکومت ان کو بنانے دیجئے۔ تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے، 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں، 107 پنجاب میں ہیں، 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں، 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں، اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے، باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا، نشان ہمارا چھین لیا، لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے، باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے۔ ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے، اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا۔ تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے۔ اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی، اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں، وہ پھر قبرستان ہوتا ہے۔ خدا را پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے۔ میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں، بلوچستان ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں۔ ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو، وہ ان کو آنر کیجئے، کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد۔